اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار اور طہارت، اس حوالے سے ہماری گفتگو حدیث تطہیر ترمذی شریف میں 4 مقامات پر وارد ہوئی ہے۔ پہلی، کتاب تفسیر القرآن باب من سورۃ الاحزاب حدیث نمبر 8۔ دوسرے مقام پر کتاب تفسیر القرآن باب من سورۃ الاحزاب حدیث نمبر 9۔ تیسرے، کتاب المناقب باب نمبر 32 مناقب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرے، کتاب المناقب باب نمبر 61 فصل فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا۔ اس سلسلے میں حدیث عن عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قالت ام سلمہ وانا معهم یا نبی اللہ قال انت على مكانك وانت الى خیر۔ یہ کتاب المناقب باب مناقب اہل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 2 ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ کا بیان ہے کہ جب آیت تطہیر سورہ احزاب کی نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام حضرت ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ کے حجرہ میں گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حسنین شریفین علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر تطہیر میں ڈھانپ لیا۔ اس وقت علی علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے، یہی میری ذوات مقدسہ میرے اہل بیت طہارت ہے، ان سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھ اور انہیں طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ رکھ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ کیا میں بھی اہل بیت طہارت میں شامل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مقام زوجیت ہے، نیز تیرا انجام خیر پر ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کو یہ فرمانا کہ تیرا مقام زوجیت ہے اور تو خیر پر ہے، یہ کہہ کر چادر کسا کے نیچے داخل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی ہے جو چادر کے نیچے ہیں۔ ازواج قابل عزت و تکریم و احترام یقیناً ہے، لیکن وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔